بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی وهو معکم اینما کنتم۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہونے والے 3 سوالات کے بڑے دلچسپ جوابات ہیں، اور یہ ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور مقدس شخصیات، مقدس کتاب، مقدس احکامات کی آگاہی اور علم ہونا ضروری ہے، تاکہ انسان کو اپنے عقائد نظریات کا پتہ ہو، اللہ کے رسول کی ذات کے بارے میں۔ قیصر روم نے ایک دفعہ خلیفہ منصور کے پاس اپنا وزیر بھیجا اور کہا کہ وزیر کو جا کے خلیفہ منصور سے کہو کہ اپنے علماء کو جمع کریں اور میرے 3 سوالوں کے جوابات اگر آپ کے علماء نے دے دیے تو میں آپ سے خراج نہیں لوں گا، اگر اس نے 3 سوالوں کے جواب نہ دیے تو آپ کو اس سال سے خراج دینا ہوگا۔ یہ رومی وزیر خلیفہ منصور کے پاس آیا۔ خلیفہ منصور نے اپنے موقع مناسبت سے جتنے بھی علماء کرام تھے وہاں کے ان تمام ائمہ علماء کرام کو اکٹھا کیا۔ یہ منصب پہ، وزارت کے منصب پہ بیٹھے اور سوالات شروع کیے۔ عالم دین آتے اور جوابات دیتے، لیکن تشفی اور تسلی بخش جوابات نہ ہوتے جس سے اس رومی وزیر کا دل مطمئن ہوتا کہ بھئی ان سوالات کے یہ جواب واقعی ہیں۔ کرتے کراتے بات ہوتی رہی، اتنے میں ایک شخص کا وہاں پہ آنا ہوا، یوں سمجھے کہ ان کی انٹری ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا نام ہے نعمان بن ثابت، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں، تو رومی وزیر نے کہا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جوابات سے پہلے یہ بات طے ہو جائے کہ سائل آپ ہیں یا میں ہوں۔ تو رومی کہنے لگا سائل تو میں ہوں، سوال تو میں نے کرنے ہیں۔ کہا جواب کس کے ذمے ہے؟ تو امام صاحب نے کہا جواب تو آپ کے ذمے ہے۔ اس رومی وزیر نے کہا جواب تو آپ نے دینے ہیں۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو پھر سائل کا حق ہے کہ وہ کھڑا ہو، اور مجیب کا حق ہے جواب دینے والے کا کہ وہ منصب پہ بیٹھے، لہٰذا آپ نیچے آئیں اور کھڑے ہو کر سوال کریں اور میں منصب پہ بیٹھ کے آپ کو جواب دوں گا۔ تو وہ رومی وزیر کہنے لگا ہاں بات تو درست ہے۔ وہ نیچے آیا، امام صاحب منصب پہ بیٹھے۔ وہ جو لوگوں کے اندر وزیر کا رعب، دبدبہ اور ڈرمائی صورتحال تھی، وہ ایک معتدل صورتحال میں تبدیل ہو گئی۔ اب رومی وزیر نے سوالات شروع کیے۔ امام صاحب نے کہا کہ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ تو انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا، یعنی اللہ کی ذات ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ 2 3 4 گنتی جانتے ہو؟ تو وہ رومی وزیر کہنے لگا ہاں جانتا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ 3 سے پہلے 2 تھا، 2 سے پہلے 1 تھا، 1 سے پہلے کیا تھا؟ 1 عدد سے پہلے کیا تھا؟ کہا 1 عدد ہے، اس سے پہلے کسی چیز کا کوئی تصور نہیں ہے، یہیں سے عدد شروع ہوتا ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے یہ ایک عدد عارضی چیز ہے، یہ عدد، یہ عارضی حساب بھی چیز ہے۔ جب اس سے پہلے کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو اللہ تو ایک حقیقی وحدانیت ذات ہے، اس سے پہلے کسی چیز کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کا رخ منہ کس طرف ہے؟ تو امام صاحب کہنے لگے کہ یہ بتاؤ یہ چراغ ہے، اس کی شمع جل رہی ہے، اس شمع کا رخ کس طرف ہے؟ تو وہ رومی وزیر کہنے لگا کہ اس کا رخ تو ہر طرف ہے۔ کہا یہ ایک عارضی نور ہے، جب اس چراغ کے عارضی نور کا رخ ہر طرف ہے، اللہ تو حقیقی اور اصلی نور ہے، اس کا تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا بھی ہر طرف رخ ہے، اللہ بھی ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ رومی وزیر چپ ہو گیا۔ تیسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دوسرے کام نمٹانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس وقت تجھے منصب سے نیچے اتار کے کھڑا کر رہے ہیں
اور مجھے نیچے سے اٹھا کر منصب پہ بٹھا رہے ہیں، یہ اللہ کام کر رہے ہیں۔ تو سارے علماء مسلمان سن کے دنگ رہ گئے اور لوگوں کا خراج معاف کر دیا گیا۔ تو میرے بھائی، علم بہت بڑی دولت ہے، اور خاص کر وہ علم جو علم دین ہو اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین کے ساتھ ساتھ عمل دین بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔